عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کو جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی بتلایا تھا کہ آج ہمارے شہر بجنور کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہندوستان کے مشہور و معروف علماء کرام الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں ان کے خطاب سماعت فرمانے ہیں۔ بس آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ دل جمعی کے ساتھ تشریف فرما ہو اور اس نیت سے بیٹھیں کہ جو باتیں کہی جائیں گی ان کو ہم توجہ سے سماعت فرما کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، اور ایسی مجالس نفع سے بالکل پر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ ان مجالس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے جتنی دیر یہاں پر بیٹھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ اور نفع ہوگا۔ اور دعا کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہوا کرتا ہے، پورا نقطہ لباب اور خلاصہ دعا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ دعا کے بعد ہی ہم سب یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ دعا کے بعد ہی، اور پورا پروگرام سننے کے بعد ہی ہم یہاں سے رخصت ہوں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت الحاج قاری عبدالحلیم صاحب حسنی دامت برکاتہ ناظم مدرسہ فیض الاسلام محلہ بردگان وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور آج کے جو صدر محترم حضرت مولانا قاری عبدالحنان صاحب دامت برکاتہ امام و خطیب جامع مسجد محلہ مردگان بجنور حضرت بھی یہاں پر تشریف فرما۔ ہم نے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کو میدان خطابت میں لیے چلتا ہوں، اور سب سے پہلے ہماری فہرست کے اندر ضلع بجنور کے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان عالم دین اور ضلع بجنور کی آن بان شان اگر کو کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، ادیب با کمال حضرت مولانا مفتی محمود الرحمان صاحب قاسمی مکتب بندہ محتمل جامعہ دارالعلوم رحیمیہ اکبر آباد و صدر جمعیت علماء تحصیل ندیم آباد، میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ تشریف لا کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے تمام سامعین کو نواز دیں۔ یہ جو سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آ جائیں، سائڈ میں ادھر کی طرف آ جائیں، تاکہ یہ بات کر رہے ہیں بیچ بیچ میں تو اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آ جائیں سبھی بچے ادھر آ جائیے، اور آپ حضرات قریب ہو کر بیٹھ جائیں، بچے سامنے سے ادھر آ جائیں سائڈ میں، اور بات نہ کریں، توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، درمیان میں بات نہ کریں، ادھر ہو جاؤ۔ آپ اگر قریب ہو کر بیٹھ گئے ہو تو جگہ خالی ہوئی ہے تو آپ قریب آئیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ فقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حضرت صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معاف علماء اکرام، معزز سامعین، محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج جامع مسجد کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ اجلاس، جس کے روح رواں حضرت اقدس برادر کبیر مولانا حکیم وریث احمد صاحب، جو کہ امام و خطیب اس مسجد کے ہیں اور اس مسجد کے مصلیان، کمیٹی ذمہ داران، ان کی جستجو اور جہد مسلسل کے نتیجے میں یہ سیرت النبی کے عنوان سے پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، جیسا کہ ابھی رفیق محترم حضرت اقدس مولانا مفتی وقار صاحب دامت برکاتہم نے بتایا کہ اس مہینے کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں یہ ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی عشرے میں وہ سورج طلوع ہوا، جس سورج کے طلوع ہونے کی خبر کسی فیس بک واٹس ایپ پر نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس وقت جب آپ عرش کے پاس تھے اور عرش پر لکھا دیکھا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سورج طلوع ہوا اس مہینے میں، لیکن اللہ کا نظام پروردگار عالم نے 23 سال کی مدت میں اس سورج کی کرنیں، اس سورج کی شعاعیں اور اس چاند کی چمکتی ہوئی دھیمی روشنی جب عالم اسلام نے پھیلا دی تو پروردگار عالم نے اسی ماہ کے دوسرے عشرے کی دوسری تاریخ یعنی 12 ربیع الاول کو پروردگار عالم نے اپنے پاس لایا۔ میں مختصر سے وقت میں، چونکہ قائد ملت حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا سید اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے دارالدیوبند سے بھی ایک مؤخر استاد تشریف لا چکے ہیں۔ میں تمہیدی طور پر چاہتا ہوں کہ خطبہ استقبالیہ کے طور پر آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آج اس تاریخ میں آپ کا یہاں پر جمع ہونا، آپ کا یہاں پر بیٹھنا جس عنوان کے زیر اہتمام ہے، یہ عنوان کیا ہے، اس کے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کے بیٹھنے سے حاصل کیا ہوگا؟ آؤ مسلمانوں، ہم بات کرتے ہیں مقدس قرآن عظیم سے،
ہم بات کرتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے، اور بات کرتے ہیں صحابہ کرام کے ان واقعات سے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا، پڑھنا اور اس سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کے بہت سارے عناوین ہیں، لیکن دو عنوان جس کی طرف اشارہ کیا ہے، نمبر ایک ولادت ہے، اور ولادت کے علاوہ جو میں نے ذکر کیا کہ اس سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لانے اور جو حدیث شریف پیش کی اس کی تشریح کی روشنی میں ہم موازنہ کریں گے کہ آپ کا اور ہمارا ایمان کس درجے تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگا رہتا ہے۔ اگر بات کریں ولادت کی تو بہت بڑا موضوع ہے، لیکن چونکہ عنوان ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تھوڑے سے واقف ہو سکیں۔ آج کی اس پوزیشن میں برا نہ ماننا، آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے دوست احباب، ان کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات کی جائے، ان سے کوئی سوال کیا جائے، ان کے سامنے یہ بات کر لے کہ آقا علیہ السلام و تسلیم کے والد محترم کا کیا نام تھا، اور خود آقا علیہ السلام و تسلیم کا یعنی ہمارے نبی کا نام کیا تھا۔ آپ تعجب مت کرنا، آج کے اس دور میں بالکل ایک حافظ قرآن ملا، وہ حافظ قرآن LLB کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میرے کلاس میں 60 لڑکوں کی یعنی 60 بچوں کی جو کلاس تھی میرے، اس کلاس کے اندر تقریباً 40 یا 45 بچے مسلمان تھے۔ ہمیں پڑھانے والا ایک ٹیچر، ایک سبجیکٹ پڑھانے والا ایک غیر مسلم ہے، لیکن وہ غیر مسلم جب سبجیکٹ ہمیں پڑھاتا تھا اس کو دینی معلومات تھی۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے کلاس میں کہا، اپنے اسکول میں کہا، ہمیں پڑھاتے ہوئے ہمارا جو سبجیکٹ تھا اس کے دوران اس نے کہا کہ جتنے مسلمان بچے ہیں ذرا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ مسلمان بچوں نے ہاتھ کھڑا کیے۔ اس اسکول کے ٹیچر نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے۔ نمبر 1 سے شروع کیا۔ وہ حافظ قرآن ہے جو انہوں نے واقعہ بالکل کسی کا سنا ہوا نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں اس کلاس کے اندر تھا کہ جب میرا نمبر آیا تو میرا نمبر 29ویں نمبر پر آیا، اور 29ویں نمبر پر میں نے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیے 29 بچے، یہ تو 29واں نمبر آیا، 28 بچے جو مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے والد مسلمان ہیں، والدین مسلمان ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ ایک اور حدیث میری یاد آئی، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، آقا علیہ السلام نے معلوم کیا عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ ذرا غور کرو مسلمانوں، آقا علیہ السلام ساتھ میں برابر میں کہا عمر مجھے بتاؤ تمہیں کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا مال، میری اولاد، میرے ماں باپ، حتیٰ کہ کائنات کی سب چیزوں میں سوائے اپنی جان کے، اللہ کے حضرت عمر نے فرمایا سوائے اپنی جان کے سب چیزوں میں آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں۔ یہ سمجھے نا؟ بس مجھے اپنی جان سے محبت ہے، اس کے بعد مجھے کسی اور چیز سے کوئی محبت نہیں جو آپ سے محبت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر
غور کرو، سنو حضرت عمر نے تو کیا کہا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، حضرت عمر کو کہتا ہے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا عمر جب تک تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہ اے لوگوں تمہیں جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے خاندان، اپنا قبیلہ اور اپنے ماں باپ حتیٰ کہ کائنات کی ہر ایک چیز سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بتائیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا شیخ الہند کا؟ جانتے ہیں شیخ الہند وہ ہے، وہ دبلا پتلا آدمی ہے، وہ نحیف بدن کا وہ انسان ہے کہ جس نے جنگ آزادی کے لیے مالٹا کی جیل کے اندر تقریباً 4 سال کی قربانی دی، جس کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ برکت اللہ مرجعہ نے 4 سال اپنے شیخ اپنے استاد محترم کے ساتھ مالٹا کی جیل میں قربانی دی۔ انہی کے پوتے آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اس سے وہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اپنے شاگرد سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ نبی سے جو محبت اپنی جان سے زیادہ محبت، اس کا مطلب معلوم ہے؟ ان کے شاگرد نے فرمایا کہ جی حضرت ہاں معلوم ہے۔ کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہر ایک آدمی کو چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت ہے۔ اس کی دلیل دی شاگرد نے کہ اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو یا آپ میں سے کسی کے بھی ماں باپ کو کوئی گالی دے تو وقتی طور پر غصہ آئے گا، لیکن اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دے، گالی دے دے، گستاخی کر دے تو ہمارا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر قانون کی ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو اور قانون کی بیڑیاں ہمارے پاؤں میں نہ ہو تو خدا کی قسم ہم اس کی زبان کھینچ سکتے ہیں، اور اس زبان کو کھینچنے میں ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہر ایک کو محبت ہے۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت ہر ایک نوجوان، ہر ایک آدمی کو حضور سے ایسی محبت ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت نے کیا جواب دیا وہ سنو، اور میں تقریباً بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت نے جواب دیا کہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن بتاؤ کیا محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کی منشا کے خلاف ہماری زندگی نہیں گزرنی چاہیے۔ یہی تو محبت ہے نا۔ یہ کیا محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرنا چاہتے ہیں وہ محبوب جس سے ہم